الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حشر کی منظر کشی کی ہے۔ پچھلی آیتوں میں جنت و جہنم کا نقشہ بتایا گیا، آخرت کی منظر کشی کی گئی، کافروں کی حالت اور اہل ایمان کی حالت کو بتایا گیا۔ اب حشر کے موقع پر یعنی جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا، اس وقت کے حال کو مختصراً اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا میں آنے والا انسان ایک نہ ایک دن ضرور چلا جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، کوئی جلا کر اس کی راکھ بکھیر دیتا ہے وغیرہ۔ ایک موقع آئے گا جس وقت سور پھونکا جائے گا اور ساری انسانیت جو اس وقت موجود ہوگی وہ سب فنا کر دی جائے گی اور پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ پہلا سور ہے جس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت زمین و آسمان قائم ہو جائیں گے اور سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت کے منظر کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی بادل کے ذریعے۔ تشقق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، پھٹنے سے مراد ہے کھل جانا، ٹوٹنا پھوٹنا نہیں ہے، چونکہ وہ تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تب ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ پھر دوسرے سور سے کے وقت دوبارہ آسمان اور زمین قائم ہو جائیں گے، انسان پیدا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اس وقت یوم تشقق السماء، آسمان کھل جائے گا، بالغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، یہاں بادل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہے، یعنی آسمان کھلے گا اور اللہ رب العزت کی ایک خاص تجلی آئے گی۔ اسی کو بعض آیات میں یوں ذکر کیا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی آئے گا، وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، اور یہاں ہے تشقق السماء بالغمام، بادل سے مراد اللہ رب العزت کی خاص تجلی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص تجلی ہوگی اور اس تجلی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فرشتے بھی اتریں گے، جس کو آگے بیان کیا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی گروہ در گروہ، ایک جماعت کے بعد دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، گویا کہ فرشتوں کا ایک تانتا بن جائے گا، ایک تار لگ جائے گا اور مسلسل فرشتے اتارے جائیں گے اللہ رب العزت کی تجلی خاص کے ساتھ۔ وہ وقت ہوگا حساب کتاب کا، اس وقت ساری انسانیت کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جب سارے انسان اس وقت زندہ کیے جائیں گے تو ہر انسان اپنی ذات کے متعلق متفکر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ اس وقت کوئی کسی کا رشتہ نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیکھے گا اور ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اب حساب کتاب کے بعد کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، مومنین کے لیے بھی حساب ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا،
اگر گناہ کیے ہیں تو اس گناہوں کی دھلائی کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ لیکن کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ دن کافروں کے اوپر بہت زیادہ بھاری اور دشوار ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت آج بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کچھ نہ کچھ اقتدار دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اختیارات دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ عہدے اور مناصب دیے گئے ہیں، اور وہ لوگ اپنی رعایا پر احکام جاری بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ظاہری حکومت ہے، حقیقی حکومت تو اللہ کی ہے، لیکن قیامت کے دن، حشر کے دن، یہ ظاہری حکومت بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، جس کو آگے بیان کیا، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ حکومت اس دن خالصتاً، حقیقتاً رحمان کی ہوگی، خدائے رحمان کی حکومت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اسی کو ایک جگہ کہا ہے کہ وہ حشر کے موقع پر حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو اب اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں جو لوگ وزیر اعظم تھے، کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکمراں تھا، کوئی کیا تھا، سب کی زبان بند ہو جائے گی، کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہمارا اقتدار ہے، کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، پھر خود اللہ رب العزت جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج تنے تنہا قہار، تنے تنہا زبردست بادشاہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ تو وہ دن صرف اللہ رب العزت کی حکومت کا دن ہوگا، اس لیے اس دن کسی کی نہیں چلے گی۔ تو الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن خالصتاً، حقیقتاً رحمان کی ہوگی۔ یہ ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے آخرت کا، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ نرم دل والے لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، کہیں ایسا نہ ہو اس منظر کو سن کر ان کے دل پھٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں الملک یومئذ الحق للہ نہیں کہا کہ آج صرف اور صرف اللہ کی حکومت، بلکہ اللہ نے اپنی صفت رحمان کو بیان کیا کہ میرے نیک بندو، مجھ سے خوف رکھنے والوں، ضرور آج حکومت صرف میری ہوگی، لیکن میں رحمان ہوں، میں تم پر رحم کروں گا، میری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی بادشاہت، اپنی حکومت کو بھی بیان کیا، اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو بھی بیان کر دیا۔ تو آج حکومت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن وہ دن کیسا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بہت زیادہ بھاری ہوگا، بہت زیادہ دشوار ہوگا، چونکہ حساب کتاب ہونا ہے، اور ہر کافر کو، ہر مشرک کو معلوم ہے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس وقت وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، اور وہ اللہ کے عذاب اور غصے سے ڈر رہے ہوں گے، اور یہ سارا فیصلے کس کے ذریعے ہوں گے؟ حساب و کتاب کے ذریعے۔ اس لیے حساب و کتاب والا دن کافروں پر بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ کتنا بھاری ہوگا اور ان کا کیا عالم ہوگا، اللہ رب العزت نے صرف 2 آیتوں میں اس کو 2-3 آیتوں میں بیان کیا۔ کیا کہا ہے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یوم یعض الظالم، اس دن ظالم لوگ یعنی کافر اور مشرک لوگ، جیسا پچھلی تفسیروں میں بھی بتایا گیا تھا، جو شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں بھی ظالم سے مراد شرک کرنے والا، کفر کرنے والا آدمی کیا کرے گا؟ یعض، کاٹے گا، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر۔ جیسے کسی موقع پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو انسان اس مصیبت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے پوروے کو دانتوں میں دبا لیتا ہے کہ کیا عالم ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس حسرت کی بنیاد پر، افسوس کی بنیاد پر، غم کی وجہ سے آدمی اپنی انگلیوں کے پورووں کو زبان میں، دانتوں میں دبا لیتا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے اس دن کافروں کا حال یہ ہوگا کہ صرف انگلی کے پوروے نہیں، یہ پوری انگلیاں، یہاں تک کہ ہتھیلی اور کلائیاں اور پورا ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ، علی یدیہ، یدیہ کا معنی اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا جائیں گے، مارے افسوس کے، مارے حسرت اور مارے غم کے، وہ اتنے ٹینشن میں اور فکر میں ہوں گے کہ اس غم کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا جائیں گے۔ ذرا اندازہ لگائے اس وقت وہ کیا عالم ہوگا۔ تو وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ یعنی کافر اور مشرک لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یقول، وہ لوگ کہیں گے اس دن، یا لیتنی، کاش، جس طرح ہم افسوس کرتے ہیں وہ بھی کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنا لیا ہوتا، جب میرے پاس رسول کی دعوت آئی، جب میرے پاس اللہ کے پیغمبر نے آ کر مجھے دعوت دی، یا پیغمبر کے امتیوں نے آ کر، وارثین انبیاء نے آ کر مجھے دین سمجھایا، میرے سامنے اذانیں ہوتی رہی، دین کی دعوت دیتے رہے، کاش میں اس وقت اس بات کو مان لیتا، اس بات کو تسلیم کر لیتا، کاش میں ان کے خلاف آواز نہ اٹھاتا بلکہ ان کی موافقت میں کھڑا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج جو لوگ اسلام کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، اذانوں پر پابندی لگانے پر تلے ہوئے ہیں، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کل کو وہ اس قدر افسوس میں ہوں گے، افسوس کے مارے اپنے دونوں ہاتھ چبا جائیں گے، ان کو پتہ تک نہ چلے گا۔ تو وہ لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ اس راستے کو اپنا لیتا، اس راستے کو اختیار کر لیتا۔ تو اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پھر محض افسوس ہی افسوس رہ جائے گا، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، بادشاہت اور حکومت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس وقت اللہ کی طرف سے معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، مومن کو اگر اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کو اختیار ہے، لیکن کفر و شرک والا گناہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، موقع ہے تو موت سے پہلے ہے کہ شرک سے، کفر سے توبہ کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے تو اس کو نجات مل سکتی ہے، ورنہ آخرت میں کافر اور مشرک کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اب وہ افسوس کرتے رہیں گے، یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اگلی جو آیتیں بیان کی ہے ویسے خاص واقعے کے پس منظر میں بیان کی ہے، لیکن الفاظ عام رکھے ہیں، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کیا ہوا تھا؟ مشرکین مکہ میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط، ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اور سرداروں میں، قریش کے اور مشرکوں کے سرداروں میں سمجھا جاتا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کہیں سفر سے آتا، باہر سے آتا، تو وہاں اپنے شہر کے، مکہ کے لوگوں میں جو لوگ معزز سمجھے جاتے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں کو وہ دعوت کرتا تھا۔ اس کی عادت رہتی۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے آیا اور اپنی عادت کے مطابق اس نے مکہ کے معزز لوگوں کو، جو چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو، لوگوں میں جو بڑے سمجھے جاتے تھے، سردار قسم کے لوگوں، ان کو دعوت کی۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری دعوت کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کر لے، جب تک تو اللہ کی وحدانیت اور میرے رسول ہونے کے قبول نہ کر لے، وہاں تک میں تیری دعوت نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھیے، اہل عرب جو تھے بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے، ان کی حمیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ان کے در پر کوئی آدمی، بڑا آدمی، معزز آدمی آ کر بغیر کھائے چلا جائے، ان کے لیے بڑی ذلتی سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ لوگ مہمان نوازی میں بہت مشہور ہیں، آج بھی ہیں، چاہے ان کے دیگر اعمال جیسے بھی ہوں، لیکن مہمان نوازی میں ان کی مثال ملنا مشکل۔ اور اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے دشمن ہوں، لیکن اگر ان کے در پر کوئی آ گیا، جیسا بھی بڑا دشمن ہو، مہمان نوازی کیے بغیر ان کے رخصت کرنا ان کی غیرت اور حمیت کے خلاف تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا کہ میں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے دین کی دعوت کو قبول نہ کر لے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، اور اس نے اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کو تسلیم کیا، مان لیا اور زبان سے اقرار کر لیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا ایک اور مشرک کو، تو اس نے اس کو حمیت دلائی کہ تو کون سا دین قبول کر لیا؟ محمد کے کہنے کی وجہ سے تو نے ایسی باتیں کہہ دی اور تو نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ وہ جو اس کا دوست تھا اس نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا میرے گھر آئے تھے، مہمان بن کر آئے تھے، میں ان کی بات کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟
تو اس نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ اگر تو میرا دوست ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اس نے کہا کہ محمد کے چہرے پر جا کر تھوک دے تو میں سمجھوں گا تو میرا دوست ہے۔ اس نے اس گستاخی کرنے پر ابھارا، عقبہ بن معیط نے اس کی بات مان لی اور اس نے یہ خطرناک گستاخی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو برباد کیا اور بدر کے میدان میں دونوں مارے گئے۔ اس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن ایسے لوگ کہیں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج دوستی نبھانے کی بنیاد پر جو لوگ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جو دائرہ ایمان سے خارج کرنے والے ہیں، ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ آج اپنی دوستی کی وجہ سے آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، دوستی کی وجہ سے کسی پر ظلم کر لیتے ہو، رشتہ داری کی وجہ سے آپ ان کا ناحق ساتھ دیتے ہو، ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو۔ کل قیامت میں یہ لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ یہ دوستیوں کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر یا پڑوسی ہونے کی بنیاد پر ہم کبھی ناجائز ساتھ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے جو کل قیامت میں ہمیں افسوس کرنے پر ابھارے گا۔ یا ویلتا، ہلاکت ہو، ہائے میری ہلاکت، ہائے میرے بربادی، اس طرح یہ پکار کر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت سے یعنی سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ سیدھا راستہ اور نصیحت میرے سامنے آ جانے کے بعد بھی، یعنی میرے سامنے صحیح راستہ کھل چکا تھا، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، کیا صحیح یا کیا غلط آ چکا تھا، لیکن دوستی کی وجہ سے اس دوست نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ میں نے اس کی دوستی نبھانے کے لیے یا رشتہ داری نبھانے کے لیے صحیح راستے کو چھوڑ دیا، آج میری ہلاکت ہو گئی۔ یہ قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ تو یہاں ایک بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، لیکن ہم دوست بنائیں تو ایسے لوگوں کو بنائیں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے، آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی دوستی نبھانے میں ہم اپنی زندگی گزار دیں اور آخرت میں ہمیں وہ کچھ بھی کام نہ آئے۔ دوست چاہے جتنا گہرا دوست ہو، آخرت میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو ہم دوستی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ جیسا دوست ہوگا ایسے اثرات ہمارے اندر آئیں گے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے، یہ دل تأثر بھی رکھتا ہے، تاثیر بھی رکھتا ہے، یعنی یہ دوسروں پر اثر ڈالتا بھی ہے اور دوسروں کا اثر لیتا بھی ہے، یہ دوسروں کو امپریس کرتا بھی ہے اور دوسروں سے امپریس ہوتا بھی ہے، اور یہ غیر محسوس طریقے پر ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جو زبان سے ہمارے کلمات نکلتے اس میں اثر ہوتا ہے، ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، ہمارے جو کان سنتے اس میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، دوست بناؤ تو نیک آدمیوں کو بناؤ، گنہگاروں سے دوستی رکھو گے اس کا اثر ضرور آئے گا۔ فارسی کا مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی دوستی تجھے اچھا بنا دے گی اور بری دوستی تجھے ضرور برا بنا دے گی۔ بری صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے ہم جتنے مضبوط دل کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان سے نکلنے والی بات کو کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ جو الفاظ نکلتے اس میں متکلم بولنے والے کے اثرات بھی ہوا کرتے۔ اس لیے جس آدمی کے دل میں نورانیت ہو، جس آدمی کے دل میں تقویٰ ہو، جس آدمی کے دل میں ایمان اور طہارت ہو، وہ آدمی کچھ بھی بولے گا تو اس کے کلام کے ساتھ، اس کی باتوں کے ساتھ وہ دل کی نورانیت، دل کا تقویٰ اور طہارت بھی نکلتی۔ اور جس آدمی کے دل میں شرک ہو، کفر کی غلاظت ہو، نافرمانیاں ہو، وہ آدمی اگر اچھی بات بھی بولے تب بھی اس کے دل کی ظلمت اس کے ساتھ شامل ہوتی۔ یاد رکھیے، اگر وہ آدمی آپ کو حدیث رسول سنائے یا قرآنی آیت سنائے، تب بھی اگر وہ آدمی کافر یا مشرک ہے تو اس کے کفر اور شرک کی غلاظت اس کے ساتھ مل کر آئے گی جو آپ کے دل پر اثر کر کے رہے گی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ہر آدمی کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں بہت اچھا لیکچر دیتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی باتیں اچھی ہوتی ہے. جناب تمہیں معلوم نہیں ہے، آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دل کے اثرات تمہارے دلوں میں منتقل ہوتے ہیں. اور یہ بات صرف جیبی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں. بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں ہمارے اسٹوڈنٹ اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں ماسٹر اور ٹیچر لوگ جو غیر مسلم اور کافر ہوتے ہیں ان کے اثرات ہمارے اسٹوڈنٹوں پر آتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی اسکولوں میں تعلیم دلوائیں اور اسلامی اسکول چلانے والے مسلمانوں سے جب درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے یہاں ماسٹر اور ٹیچر کو مسلمان لے آئیے تو ان کے دلوں پر وہ پتہ نہیں بات اثر ہی نہیں کرتی کہ کیا حرج ہے، یہ بھی ہمارے برادران وطن ہے. جی ضرور ہمارے برادران وطن ہے اور میں یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ ظلم ستم کرو، ہرگز نہیں. ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، ہم ان کے حقوق تمام ادا کریں گے، لیکن ان کی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے. اور جو بچہ ہوتا ہے کم عمر ہو اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ ہم جو بولتے ہیں وہ کیچ اپ کر لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کسی اور سے بات کر رہے ہو ہمارے وہ الفاظ سن کر وہ یاد کر لیتا ہے اور پھر وہ خود اس الفاظ کو یاد کرنے لگتا ہے. ہماری عادتیں، ہمارے اطوار اور ہماری اسٹائل کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے چونکہ وہ زمانہ ہوتا ہے اس کا جس میں وہ ہر چیز کو بہت تیزی سے قبول کرتا ہے. اس زمانے میں اگر کوئی کافر اور مشرک ٹیچر اسے پڑھائے گا ضرور اس کے دل پر وہ اثر آئے. اور پھر وہ لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ ایسا کیوں اسلام میں، یہ کیوں قرآن میں، ایسا کیوں ہمارے ماسٹر فلاں چیز بتاتے فلاں چیز بتاتے وغیرہ وغیرہ. یہ سوالات کہاں سے آتے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ایک ایسے دل سے جس دل کے اندر کفر و شرک کی غلاظت بھری ہوئی. دیکھیے ہم کافر سے نفرت نہیں کرتے لیکن کفر سے ضرور نفرت ہونی چاہیے. آج ہمارے ملک میں جو آپس میں بھائی چارے کے نام پر یا مصلحت کے نام پر ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ بہت بڑی وجہ ان کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مجالست ہے. آپس میں بیٹھنا، آپس میں ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کفر کی نفرت ختم ہو گئی. اب ہم بھی کہہ دیتے ہیں کیا حرج ہے، وہ لوگ اپنے دھرم پر عمل کریں، ہم اپنے دھرم پر عمل کریں، وہ بھی اپنی جگہ سچے، ہم بھی اپنی جگہ سچے. نعوذ باللہ، غلط ہے یہ جملے. وہ ہم اپنی جگہ سچے ہیں اس لیے کہ صرف اور صرف دین اسلام ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دھرم اور کوئی مذہب سچا نہیں ہے. یہ دو ٹوک بات ہے. ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے یا ان کا ساتھ لینے کے لیے اپنے ایمان تک کو کھو دیں؟ ہرگز نہیں. ہم اپنی جان دینا گوارا کر سکتے ہیں لیکن ایمان کو گوارا ہرگز گوارا نہیں کریں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجالسات، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کے اثرات آتے ہیں. ہمارے بزرگان دین اور اسلاف میں کس قدر احتیاط تھا، میں ایک بات آپ کو سناتا چلوں. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو عقیدوں کے اعتبار سے غلط تھا، بد عقیدہ تھا. یعنی وہ تھا مسلمان لیکن اس کے عقائد اہل السنت والجماعہ کے مطابق نہیں تھے، غلط عقیدوں والا تھا. اس نے کہا حضرت میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے تجھ سے حدیث نہیں سننی. دیکھیے وہ حدیث سنانے کو کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے تجھ سے حدیث نہیں سننی. اس نے کہا چلیے حدیث نہ صحیح، قرآن کی ایک آیت مجھ سے سن لیجیے. حضرت نے منع کیا، مجھے نہیں سننا. وہ اصرار کرنے لگا، اس قدر اصرار کیا حضرت نے فرمایا دیکھ میں تجھ سے ایک آیت بھی سننے کو تیار نہیں، اگر تو یہاں سے کھڑا نہیں ہوا تو میں خود کھڑا ہو کر چلا جاؤں گا. ان کے پاس جو مریدین اور شاگردین تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی چلے جاؤ، خامخواہ حضرت کو تکلیف نہ دو، یہ مجلس چھوڑ کر چلے جائے گا، ان کا مکان اور ان کی جگہ ہے اور تمہاری وجہ سے وہ چھوڑ کر چلے جائے گے، ٹھیک نہیں. بہرحال ان کو روانہ کر دیا گیا. پھر مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا وجہ تھی؟ وہ قرآن ہی تو سنا رہا تھا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام سنانے کو وہ آپ سے درخواست کر رہا تھا اور آپ کلام اللہ سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنے باطل عقیدوں کی وجہ سے قرآنی آیات میں کہیں ایسی تحریف نہ کر دے کہ جس کے سننے کی وجہ سے اس کا اثر میرے دل میں آ جائے. تو ان باطل عقیدہ لوگوں سے ہمارے اکابر تو قرآن سننا گوارا نہیں کرتے اور ہم لیکچر سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بہت اچھی باتیں بیان کرتے ہیں.
اگر اچھی بات ہو تب بھی نہیں سننا چاہیے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے جن لوگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بھائی چارہ کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اسلام کے خلاف زہر ضرور اگلتے ہیں۔ یہ عام طور پر 99% میں احتیاط کیسے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں کفر کی غلاظت نکال دیتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو اس بات کا ذرا برابر علم نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں ہر دل عزیزی کا ایسا جنون سوار ہوتا ہے کہ ہر آدمی ہمیں اچھا سمجھے۔ اب ہم اپنوں کی بھی تعریف اتنی کریں گے، غیروں کی بھی اتنی تعریف کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری عوام میں اور عام مسلمانوں میں ان کافروں کی کفر کی نفرت ختم ہوگی۔ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہتے آپ کسی کی برائی بیان کیجیے، لیکن کسی کی تعریف بھی اتنی زیادہ کرنا، حد سے تجاوز کر دینا، اور اس کو ہر چیز کا مولا سمجھ لینا، اور اس کی تعریف کے پل باندھ لینا، اتنی تعریف کرنا کہ لوگ سن کر کہیں نہیں یہ آدمی 100% ٹھیک ہے، اس آدمی کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ اب لوگوں کے دل سے اس کے کفر کی نفرت ختم ہو جائے گی، لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ جب پیروکار بن جائیں گے پھر وہ اپنی کفر کی غلاظت کو اگلے گا۔ اور یہ 100% سچی بات ہے کہ کافر آپ سے کبھی ہرگز راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے دھرم میں داخل نہ ہو جائیں۔ آپ سے وہ ضرور اچھا برتاؤ کرے گا ظاہراً، لیکن مکمل اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس کے لیے 100% اس کے عقائد کے ساتھ مل نہ جائیں۔ تو کیا ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں؟ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے خاطر ہم اپنے صحیح عقیدوں کو چھوڑ کر اپنے لیے آخرت کو برباد کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اچھے دوستوں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ جو زبان سے نکلتا ہے اس میں بھی اثرات ہیں، آنکھ سے دیکھتے اس میں بھی اثرات ہیں، کانوں سے سنی جانے والی باتوں میں بھی اثرات ہیں، یہاں تک کہ ماحول میں بھی اثرات ہیں۔ یاد رکھیے، اسی لیے جو آدمی مسجد میں آئے گا اس کے دل کی کیفیت الگ ہوگی، اور جو آدمی مندر میں جائے گا اس کے دل کی کیفیت الگ ہوگی۔ وقت نہیں ہے زیادہ، ورنہ ہمارے ملک کے حالات اتنے سنگین ہو چکے کہ ہم وہاں جہاں پر اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے، جہاں سرے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی، اس جگہ پر جانے کے لیے بھی ہمارے جسم پر ذرہ برابر بھی جو نہیں رکھتی۔ کہتے کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم وہاں چلے جائیں، وہ لوگ ہماری مسجد میں آ جائیں، وہ لوگ ہماری مسجد میں آ جائیں، تب بھی ہمیں چوکنا رہنا ہے کہیں ان کے دل کی غلاظت اور ان کے دل کی نفرت ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے ساتھ نعرے لگا دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی اگر وہ ہمارے ساتھ اسلامی نعرے لگائے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں وائرل بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی بولتے ہیں، آج وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں، کل کو آپ کو مجبور کریں گے ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، لگائیے تم بھی جے شری رام کا نعرہ، کیا ہم تیار ہیں؟ وہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ آج ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں، کل کو آپ کی زبان سے اپنا نعرہ لگوائیں گے۔ تو ہمیں اتنا بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اس زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے باتیں سنیں تو صرف ہم اپنے اہل علم معتبر علماء کرام کی باتیں سنیں۔ کیا کم ہے ہمارے پاس سننے کو، اس قدر علماء کرام کے بیانات آتے ہیں، وہ ہمیں سننے کی فرصت نہیں، اور ان کے لیکچر سننے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر تعریفوں پر تعریف کی جاتی ہے۔ اور کوئی مولوی اگر پورے 30 منٹ کے اور 1 گھنٹے کے بیان میں 30 سیکنڈ کی کوئی غلطی کر دے تو اس کو ہر ایک کو سنایا جاتا ہے یہ مولوی صاحب نے غلطی کی، اور وہ سادھو 2 گھنٹے کے بیانات اس طرح کے لیکچر دے جو اسلام کے خلاف نفرت اگالنے والے ہو، اس پر ہم کچھ نہیں کہتے اور اس کو مزے سے سنتے ہیں۔ محترم دوستو، اس کے اثرات ہمارے دلوں پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کفر کو کوئی بری چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں پھر کہوں گا، ہم کافر سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، اور کفر سے نفرت کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہمارا دل ایمان قبول کیا ہوا ہے، ہم ایمان سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس دل میں غیر اللہ کی اور کفر و شرک کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔